السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جس حلال و جائز مقصد کے تحت آج اس محفل کو سجایا گیا ہے، اس حلال و جائز مقصد میں آسانی، کامیابی اور برکتی عطا فرما، اور میرے کریم ہم سب سے تو وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، اور جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، 11ویں والے پیر کی نسبت والا بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ آج کی یہ محفل ہمارے بھائی جناب زبیر صاحب کے
شادی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ شادی کے رسم و رواج اور خاص کر کے ہمارے یہاں ہونے والی شادیوں میں جو خرافات ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جو کچھ مجھے توفیق عطا فرمائے گا اپنے شعور کے مطابق ضرور میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، ان تمام دنیا بھر کے بسنے والے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کو لے کر پوری دنیا میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کلمہ تو صرف ہندوستان والوں کا ہے، امریکہ کے مسلمانوں کا کلمہ اس سے الگ ہے، افریقہ کے مسلمانوں کا کلمہ اس سے الگ ہے، انڈونیشیا کے مسلمانوں کا کلمہ اس سے الگ ہے۔ کیا بتائیے ایسا ہے؟ نہیں۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہیں، سب ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نمازوں کے معاملے میں آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا دین کے احکام ایک ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان والوں پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، امریکہ والے بہت ترقی کر لے گئے، ان کے اوپر صرف 2 ہی وقت کی نماز فرض ہے، لندن والے بہت بزی رہتے ہیں، جاپان والے بڑے ترقی یافتہ ہیں، ان پر 1 ہی وقت کی نماز فرض ہے۔ ایسا ہے؟ بتائیے۔ جتنا روزہ ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ہی روزہ ان پر بھی، زکوٰۃ ہم اور آپ بھی 2.5% نکالتے ہیں، مختلف ملکوں میں بسنے والے وہ مسلمان بھی 2.5% ہی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ حج جس طرح سے ہم پر فرض ہے ان پر بھی حج اسی طرح سے فرض ہے۔ صدقہ فطر کے جو مسائل ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہیں، صدقہ فطر کے وہی مسائل دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ روزہ چھوٹ جائے، روزہ ٹوٹ جائے تو جو کفارے کے احکام ہمارے اور آپ کے لیے ہیں وہی کفارے کے احکام ان کے لیے بھی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بتانا یہ مقصد ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کو ان تمام چیزوں میں ایک ہی پلیٹ فارم پر پائیں گے، یعنی اس میں کوئی فیر بدل نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دین کی طرف سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دینی احکام کے معاملے میں تمام کے تمام ایک ہیں، لیکن جب بات آتی ہے روزمرہ کی زندگی کی، جب بات آتی ہے بچے کی ولادت کی، جب بات آتی ہے منگنی کی، جب بات آتی ہے نکاح کی، جب بات آتی ہے ولیمے کی، جب بات آتی ہے ان تمام چیزوں کی، تو آپ کو دنیا کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتے، بلکہ سب کے معاملات جدا جدا ہیں، ہر ایک کا طور طریقہ جدا جدا ہے۔ امریکہ والے جس طرح سے شادیاں کرتے ہیں ہندوستان کا مسلمان اس طرح سے شادی نہیں کرتا، ہندوستان کا مسلمان جس طرح شادی کرتا ہے بنگلہ دیش کا مسلمان اس طرح سے شادی نہیں کرتا، بنگلہ دیش کا مسلمان جس طرح سے شادی کرتا ہے پاکستان کا مسلمان اس طرح سے شادی نہیں کرتا، پاکستان میں جس طرح شادیاں ہوتی ہیں موریشس کا مسلمان اس طرح سے شادی نہیں کرتا، موریشس والے جس طرح شادیاں کرتے ہیں افریقہ والے اس طرح شادیاں نہیں کرتے۔ اور یہ مختلف ملکوں کی بات
بھی بہت بڑی ہے. اگر میں بات کروں صرف ایک ملک کی تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ صرف ایک ملک ہندوستان میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان تمام کو بھی آپ شادی بیاہ کے معاملے میں ایک پلیٹ فارم پر نہیں پائیں گے, ایک راستے پر نہیں پائیں گے, بلکہ ہر اسٹیٹ والے نے اپنے الگ الگ طور طریقے بنا رکھے. ہر اسٹیٹ والے, امریکہ والے, افریقہ, لندن, برطانیہ والے ایک ساتھ ایک جیسے عمل کریں, بہت بڑی بات. صرف ہندوستان کے مسلمان آپ دیکھیں طرح طرح کی رسمیں بنا کر رکھا ہے الگ الگ اسٹیٹ والوں. یو پی والوں کی شادی بیاہ کا طریقہ جدا ہے, بہار والوں کی شادی بیاہ کا طریقہ جدا ہے, کرناٹک والوں کی شادی بیاہ کا طریقہ جدا ہے, مہاراشٹر والوں کے شادی بیاہ کا طریقہ جدا ہے, گجرات والوں کے شادی بیاہ کا طریقہ جدا ہے, گوا والوں کے شادی بیاہ کا طریقہ جدا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جب کلمے کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد, قرآن اور نماز اور دینی احکام کی بنیاد ہم سب کے سب ایک ہیں, تو روزمرہ کے ان معاملات میں بھی ہم اور آپ ایک کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کہ ہم نے ان معاملات میں قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا, بلکہ ہم نے قرآن و سنت کے مقابلے میں رسم و رواج کو فوقیت دینی شروع کر دی. میں پوری ذمہ داری سے ایک بات کہوں, اور میری یہ بات جس طرح سے مرد حضرات میرے سامنے بیٹھ کر سن رہے, ایسے ہی میری بہنیں جو یہاں وہاں بیٹھی سن رہی ہیں, توجہ سے سنیں اور دل کے میاں خانے میں اس کو پوری زندگی کے لیے جگہ دے, پوری زندگی کے لیے. اور اللہ توفیق دے تو اپنے بعد آنے والی نسلوں تک بھی اس کو منتقل کریں. یاد رکھیں, رسم کتنی پرانی کیوں نہ, باپ دادا پردادا کے زمانے سے کیوں نہ چلی آتی, اگر وہ رسم قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو آپ کریں. اگر ثواب نہیں ملے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی رسم 100 200 300 400 سال پرانی لیکن وہ رسم قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو, تو بحیثیت مسلمان ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی من گڑنت رسموں کو ہم اکھاڑ کر پھینک دیں. ان رسموں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ بحیثیت مسلمان ہمارے اور آپ کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم قرآن و سنت کے مقابلے ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہم تو یہی کریں گے کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا چلا آیا, ہم تو یہی کریں گے, ہمارے نانا دادا پردادا سب یہی کرتے تھے, ہم یہی کریں گے, ہمارے یہاں ہماری طرف ایسا ہی ہوتا ہے, ہماری جماعت میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہماری برادری میں ایسا ہی ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یہ جو بھی ہو رہا ہے اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے آپ کریں, آپ پر کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں. قیامت میں اس رسم و رواج کی بنیاد آپ کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں. لیکن اگر یہ رسمیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن جب رب تبارک تعالیٰ ان من گڑنت جھوٹی رسموں کی بنیاد آپ کی پکڑ کرے گا تو جماعت والے, برادری والے, خاندان والے, ارے باپ دادا پردادا دوست احباب کوئی کام نہیں آئیں گے. جب ان من گڑنت رسموں کی بنیاد ہمیں اور آپ کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والا کوئی بھی نظر نہیں آنے والا. آج کی یہ محفل یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے شادی سے پہلے ناچ گانا نہیں کیا, ڈی جے سسٹم نہیں لگایا, حرام کاریاں نہیں کی, بلکہ انہوں نے اللہ کے حبیب کے میلاد کی محفل کو سجایا ہے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کو سجایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, نکاح یا آپ عام زبان میں اسے شادی کہہ لیں, یہ کوئی معمولی بات کا نام نہیں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی محض رسم و رواج کا نام نہیں ہے. ایک رسم ہے
چلی آ رہی ہے، چلو ہم بھی کریں، سب کرتے ہیں ہم بھی کر لیں. یہ محض رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچے کی ولادت سے لے کر ایک شخص کے انتقال تک اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر قرآن و سنت کے مطابق گزرے، اللہ اس کو ہر عمل کے عوض میں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم نے سمجھا مسجدوں میں جا کر سجدہ کریں گے اللہ اسی پر عبادت کا ثواب دے گا. ہاں ہاں اس پر عبادت کا ثواب ہے، لیکن مسجدوں میں جا کر سجدے کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا، یہی عبادت نہیں ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنی دکان میں بیٹھ کر حلال روزی کماتا ہے، اللہ اس حلال روزی پر بھی اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مسلمانوں، یہ دین، یہ کمپلیٹ وے آف لائف کا نام، اسلام یہ مکمل زندگی کا نام، مکمل حیات کا نام. قربان، اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر زندگی کے لمحے میں رہنمائی کرتا ہے، کہیں چھوڑا نہیں ہے. قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر شادی بیاہ تو بہت بڑی چیز ہے، بچے کی ولادت عقیقہ تو بہت بڑی چیز ہے، منگنی نکاح ولیمہ تو بہت بڑی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یوں رہنمائی فرمائی کہ ناخون ہاتھ کے کیسے کاٹیں، ناخون پیر کے کیسے کاٹیں. میرے آقا نے اپنی امتیوں کو اس کا بھی طریقہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ پیر کے ناخون کاٹنا صرف یہی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اور آپ کو ٹوائلٹ میں جانے اور باہر نکلنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے. اس کے باوجود ہم اور آپ اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے گھوم رہے ہیں. انہوں نے جینز پہن لیا تو اب ہم بھی جینز ہی پہنیں گے، انہوں نے شارٹ شرٹ پہن لیا تو ہم بھی شارٹ شرٹ پہنیں گے، انہوں نے بالیاں پہن لی تو ہم بھی بالی پہنیں گے، انہوں نے بریسلیٹ پہن لیا تو ہم بھی بریسلیٹ پہنیں گے، انہوں نے سونے کی چین پہن لی تو ہم بھی سونے کی چین پہنیں گے، انہوں نے سر منڈا دیا تو ہم بھی سر منڈا کر گھومیں گے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری اور آپ کی کم نصیبی ہے. ہم یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ہمیں محتاج نہیں بنایا ہے. اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے آپ کو دنیا میں کسی کو دیکھ کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اے مسلمان زندگی گزارنا ہے تو دنیا کے کسی نچنیے گویے کو نہ دیکھ، بلکہ مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھ لے، امام الانبیاء کی طرف دیکھ لے. تو نکاح یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس نکاح کی بنیاد آپ جانتے ہیں صرف ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں میاں بیوی کے بندھن میں نہیں بنتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو دو خاندانوں کے بھی آپس میں کئی رشتے بن جایا کرتے ہیں. کئی رشتے، ایک اجنبی لڑکے لڑکی کا میاں بیوی کا رشتہ تو ہوا نکاح کی بنیاد، لیکن ان دونوں کی وجہ سے دونوں خاندان بھی بہت سے رشتوں میں بند گئے. اور یاد رکھے جب نکاح کی وجہ سے آپس میں رشتے داریاں بنتی ہیں، آپس میں رشتے بندتے ہیں، تو ان رشتوں کی بنیاد حرام باتوں پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان پاکیزہ رشتوں کی بنیاد تقوی کے ذریعے ہونی چاہیے، پرہیزگاری کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ذریعے، کیونکہ یہی چیز وہ ہے جو بنیاد ہے اس رشتے کی. بتائیے کہ نہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط نہ ہو، نیو مضبوط نہ ہو، تو کیا وہ بلڈنگ زیادہ دن تک ٹک سکے گی؟ تو بنیاد مضبوط ہو، فاؤنڈیشن مضبوط ہو تو یقیناً عمارت کو نہ بارش نقصان پہنچا سکتی ہے،
نہ تیز ہوا کے جھونکے نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ دن بھر چمکنے والا سورج نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر اس بلڈنگ، اس عمارت کی بنیاد کمزور ہو تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتی ہے۔ آج جو شادیاں زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتی ہیں، آج جو میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں پاتی ہے، آج جو شادی کے چند مہینوں کے بعد دونوں خاندانوں میں مہابھارت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس رشتے کی بنیاد تم نے تقوی پر نہیں رکھا ہے بلکہ حرام کاریوں پر رکھا ہے، ناجائز کاموں کے ذریعے رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے ذریعے رکھا ہے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا یہ نکاح جو تو نے کیا ہے 100% قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کرتا، جب اس رشتے کی بنیاد تقوی کے ذریعے پڑتی اللہ برکت بھی دیتا اور عمر بھر اس رشتے کی حفاظت بھی فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے تمام رشتوں کی بنیاد زمین پر رکھی گئی، لیکن میاں بیوی کائنات کا یہ وہ پہلا رشتہ ہے جس کے وجود کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے، یہ جنت میں وجود میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جنت میں تھے، لیکن اس کے باوجود جنت میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کوئی ہم جنس نہیں تھا نا، لونلینس فیل کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ انسان کی فطرت ہے وہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا۔ جانور اکیلے تو رہ سکتا لیکن انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، تو انسان کو ایک انسان کی ہم جنس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنی فیلنگ سے شیئر کر سکے، گفتگو کر سکے، جس سے بیٹھ کر باتیں کر سکے، اپنے محسوسات اس کے ساتھ شیئر کر سکے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جنت میں کسی نعمت کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ رب تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نا، ماں حوا کو پیدا کیا۔ اب جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے سامنے حضرت حوا کو دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اندر شہوت کی قوت رکھی تھی، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے یہ فطرت اللہ کی جانب سے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو چھونا چاہتے تھے، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا آدم رک جاؤ، تم حوا کو یوں ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر تم حوا کو چھونا چاہتے تو تمہیں سب سے پہلے ان سے نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہاں کیا پتا چلا؟ پتا چلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ اے آدم، بنا نکاح کے تم کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو جب بن نکاح کے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ حضرت حوا کو ہاتھ لگا سکیں، تو ہم اور آپ بن نکاح کیے، کیا بتاؤ کسی بھی لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈال سکتے ہیں؟ کسی کو بھی گلے لگا سکتے ہیں؟ کسی کو بھی معاذ اللہ گرل فرینڈ بنا سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بھی دوستی یاری کر کے کبھی لورز پوائنٹ پر، کبھی پکنک اسپاٹ پر، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی ہوٹل کے بند کمرے میں، کبھی کہیں گھومنے پھرنے کسی کیفے کسی ہوٹل میں، کیا بتاؤ لے جا سکتے ہیں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب تبارک تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو روک کر بتا دیا جس بات کی اجازت اے میرے بندو تمہارے باپ آدم کو نہیں دی گئی ہے، یقیناً اس بات کی اجازت تمہیں بھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن آج بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں یہ خرافات؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے صرف یہ معاملات نہیں ہوتے، مجھے تو شرم آتی کہتے ہوئے اب تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ شادی شدہ مرد عورت بھی کسی نہ کسی اور کو تلاش کرتے پھرتے ہوتے ہیں۔
ٹی وی سیریل دیکھ دیکھ کر آج عورتوں کے جذبات ایسے بلند ہو گئے کہ اب اپنا ہی شوہر اسے اچھا نہیں لگتا. اب وہ بھی سوچتی ہے کہ کاش میرا کوئی اور چاہنے والا بھی ہوتا. جو 3 بچوں کا باپ ہے اب وہ اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، جو بیچارہ 10 11 گھنٹے 12 گھنٹے محنت مزدوری کرتا ہے، تیری خواہشات کو پورا کرتا ہے، تیرے لیے زیور بناتا ہے، تیرے لیے کپڑے بناتا ہے، تیرے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر، اپنے نیند و آرام و خواہشات کی پرواہ کیے بغیر جو اپنے بیوی بچوں کی خاطر اتنی محنت کرتا ہے. اے مسلمانوں، کتنی بیویاں ایسی ہیں اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کرتی بلکہ شوہر کے پیٹ پیچھے اس کی حق تلفی کیا کرتی. اور بامبے میں آپ کی صورت کے حوالے تو نہیں کہہ سکتا، بامبے میں کئی ایسے کیسز آتے، بیچارہ شوہر 2 سال سعودی میں کما رہا ہے اور بیوی یہاں کسی کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہے. سمجھے؟ وہ بیچارہ وہاں کماتا ہے کہ بچے کی فیس جمع کر لوں، بلڈنگ کا مینٹیننس دے دوں، جاؤں گا 2 سال کے بعد تو بیوی کے لیے کچھ زیورات بنا کر لے جاؤں، بچوں کے لیے کچھ نئے جوڑے کھلونے اور کھانے پینے کے سامان خرید لوں. وہ بیچارہ 2 سال تک اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر قربانی دیتا ہے، اپنے نفس کا گلا گھونٹتا ہے، خواہشات کو مارتا ہے، اور یہاں اس کے پیٹ پیچھے اس کی بیوی گلچھنے اڑاتی ہے، اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے. جب 2 مہینے کی چھٹی لے کر آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کہے گی 2 سال کے بعد آئے ہو، 15 دن اور رک جاتے، 1 مہینے اور رک جاتے، لیکن ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا. گھر کے اندر ایسے ماحول کو پیدا کیا جاتا ہے کہ اور 2 مہینے نہ رکے بلکہ یہ فوراً یہاں سے واپس چلا جائے. اس کے آنے کی وجہ سے میری ساری موج مستی پر پابندی لگ گئی. تو آج یہ حالات تھے. غلط تو نہیں کہہ رہا میری بھائی. اور یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اور صرف عورتوں کی بات نہیں کرتا، بہت سے مردوں کے معاملات بھی. سیدھی سادی اچھی خاصی بیوی گھر میں موجود اور وہ گلی کوچوں میں بھٹکتا ہے کہ کاش کوئی اور مل جائے، کاش کوئی اور مل جائے. شادی ہو کر 8 سال ہو گئے، اب میں اپنی بیوی سے بور ہو گیا ہوں، اب کوئی اور مل جاتا عشق محبت کے لیے، اب کوئی اور مل جاتا پیار محبت کے پیچ لگانے کے لیے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً یہ حرام کاری ہے، اور حرام کاریاں کرنے والے یہ جو لوگ ہیں اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات دیکھا، ایک قوم ایسی تھی، بہت سے مرد بہت سی عورتیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کے سامنے دسترخوان لگا تھا، اس دسترخوان پر اچھے اچھے پکوان رکھے ہوئے تھے، اچھے خوبصورت پکوان رکھے تھے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر تھوڑی دوری پر سڑا گلا کھانا تھا، تھوڑی دوری پر بدبودار کھانا تھا. وہ اسے لپک لپک کر اٹھاتے تھے، لپک لپک کر کھاتے تھے، اسے لینے کے لیے دھکا مکی کرتے تھے. میرے آقا نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اس پاکیزہ غذا کو چھوڑ کر اس سڑے گلے کھانے کی طرف جاتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی کے نکاح میں تھے، یعنی حلال شوہر موجود تھا، حلال بیوی موجود تھی، لیکن اس حلال و جائز رشتے کو چھوڑ کر حرام کی طرف جایا کرتے تھے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس طرح کا یہ عذاب مسلط کر دیا. تو صرف کالج والے لڑکے لڑکیوں کا حال نہیں ہے، صرف کال سینٹر یونیورسٹی میں بازاروں میں کام کرنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا حال نہیں ہے. آج تو بہت سے شادی شدہ مرد اور عورتیں بھی اس طرح کی حرام کاریاں کرتے ہیں. جبکہ رب نے فرمایا، آدم بن نکاح کیے تم حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. عرض کرتے مولا تو میرا ان کے ساتھ نکاح کرا دے. رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، آدم اگر تم حوا سے نکاح کرنا چاہتے تمہیں ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا. مہر، اب مہر کیا ہے؟ کنڈیشن ہے، کنڈیشن، مہر ادا کرنا پڑے گا. عرض کرتے مولا تو مجھے بتا حضرت حوا کا مہر کیا؟ تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، آدم تو نے جنت میں میرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا دیکھا تھا،
اسی میرے محبوب پر 3 مرتبہ درود شریف بھیج دیں. بعض لوگوں نے 7 مرتبہ، بعض لوگوں نے 9 اور 11 بھی لکھا. تو بہرحال 3 ہو، 7 ہو، 9 ہو یا 11 ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے نکاح کے مہر کے طور پر اپنے حبیب پر درود و سلام بھجوایا ہے. درود و سلام. اب ذرا بتائیں مہر کوئی اور چیز کیوں نہیں مقرر کی گئی؟ آدم 2 رکعت نماز پڑھ لو، آدم 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کر لو، آدم 100 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کر لو. نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجایا گیا. کیوں؟ رب تبارک تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ کائنات کا پہلا نکاح، اور اسی نکاح کی بنیاد قیامت تک زمین پر انسان آباد ہوں گے. تو رب چاہتا تھا قیامت تک روئے زمین پر جتنے انسان آباد ہوں ان سب کے سروں پر میرے حبیب کے درود و سلام کا احسان ہو جائے. اس لیے سب سے پہلی مہر مقرر کی گئی تو میرے آقا کے درود و سلام کو. آدم علیہ السلام نے درود شریف بھیجا، نکاح کرا دیا گیا. اب نکاح کے بعد زمین پر آئے اور دنیا آباد ہوئی. یہاں جو سمجھنے والی بات، تمام رشتے ماں بیٹے کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، بھائی بہن کا ہو، بہن بہن بھائی بھائی کا ہو، دوست دوست کا ہو، چچا ماموں کھالو پھوپھا کا ہو، جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے زمین پر ان کی بنیاد رکھی گئی. لیکن میاں بیوی یہ وہ رشتہ ہے جس کی بنیاد اللہ نے جنت میں رکھا ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ بھی سن لو، نکاح اتنی پاکیزہ عبادت ہے کہ یہ نکاح جو سب سے پہلے کائنات میں ہوا وہ زمین پر نہیں بلکہ نکاح جنت میں کرایا گیا ہے. جنت میں. اور یہ نکاح کرانے والا خود میرا پروردگار ہے. پروردگار کتنا پاکیزہ رشتہ ہے نا یہ. کاش ہم اور آپ اس رشتے کی پاکیزگی کو سمجھ سکتے. کاش ہم اور آپ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رشتہ کتنا پاک ہے تو شوہر بیوی کو گالیاں دینا بند کر دے گا، بیوی شوہر سے بدتمیزی کرنا بند کر دے گی. اگر پتہ چل جائے کہ رشتہ کتنا خوبصورت ہے تو یقیناً کبھی شوہر اپنی بیوی کی حق تلفی نہیں کرے گا اور کبھی بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے ادا کرنے میں کاہلی اور سستی نہیں کرے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ رب تبارک تعالیٰ نے نکاح کرایا تو مہر کو رب نے شرط بنا دیا کہ مہر ہونا ہی ہونا چاہیے تب جا کر نکاح ہوگا. بن مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. آپ اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آج مہر کے حوالے سے اکثر یہ کوشش ہوتی ہے، شادیوں میں تو لاکھوں روپے خرچ ہوں گے لیکن جب بات مہر کی آتی ہے تو بہت آسانی سے 786 روپے طے کر لیے جاتے ہیں. 786. اور کسی نے دل بہت بڑا کیا تو 1100 روپے رکھ لیتے ہیں. 1100 روپے کی چلو 1100 روپے جو ہے مہر. اور وہ بھی آج ہم نے دیکھا ہے کہ مہر جو ہے خود لڑکے والے ڈیسائیڈ کرتے، جبکہ لڑکے والے ڈیسائیڈ نہیں کرنا بلکہ لڑکی والوں کا حق ہے اور خاص کر کے لڑکی کا حق ہے. مہر کتنا ہو لڑکی ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے ماں باپ ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن لڑکے والے کہہ دیتے بھائی مہر کی کیا بات کرنا ہے، 786 دیں گے. ہمارے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی اس میں ہم نے 786 دیا، ہماری بیٹی کی ہوئی ہم نے اس میں بھی 786 رکھا اور خود ہی فیصلہ سنا دیتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں تو یہ حق ہے لڑکی کا، آپ جبرن ان پر نہ تھوپے کہ اتنا ہی ہوگا اتنا ہی ہوگا اتنا ہی ہوگا، بلکہ ان کو اختیار دیں، وہ جتنا ڈیمانڈ کرنا چاہیں کریں اور ہمیں اور آپ کو باخوشی وہ مہر ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے تھے اور آپ نے اعلان کیا کہ آج عمر مہر کو فکس کر دے گا. اس کی وجہ کہ اب لوگ اتنے زیادہ کھل گئے کہ جس کے من میں جتنا آتا ہے اتنا مہر مقرر کرتا ہے. تو آج عمر مہر کو فکس کر دے گا. ایک صحابیہ جو مسجد نبوی شریف کے باہر موجود تھی
فوراً وہیں کھڑی ہوئی اور آواز دیتی ہیں، اے عمر، جس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا، کیا تو اس بات کو فکس کرے گا؟ اے عمر بتا، یہ عورت کا حق ہے، کیا تو عورتوں سے ان کا حق چھیننا چاہتا ہے؟ جب عمر فاروق اعظم نے یہ سنا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپا کرتے تھے، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے آقا نے خود فرمایا، عمر اگر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم جب اس صحابیہ کے کلمات کو سنتے ہیں، آپ وہیں سے جواب دیتے ہیں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، میرے آقا کی امت میں آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جو عمر کو قرآن و سنت کے خلاف عمل کرنے سے روکتی۔ تو یہ اپنی طرف سے فکس کر دینا کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ آپ چھوڑ دیں۔ اور میں لڑکی والوں کو مشورہ دیتا ہوں، ہر جگہ لڑکی والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ بھائی ہم 786 سے زیادہ کریں گے تو لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم اگر کہہ دیں گے 1100 نہیں، ہم کو 11,000 چاہیے، 1200 نہیں، ہم کو 12,000 چاہیے، ہم کو 51,000 چاہیے، ہم کو 1,51,000 چاہیے، اگر ہم اتنی مہر ڈیمانڈ کریں گے ممکن ہے لڑکے کے ماں باپ ناراض ہو جائیں، اس کے چچا ماموں خالو ناراض ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی معاملات بگڑ جائیں، تو لڑکی والے بیچارے ڈر ڈر کر مہر کا اعلان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لو، لڑکے والوں نے آپ سے جتنا ڈیمانڈ کیا ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، آپ سے ڈیمانڈ کر کر کے 3 لاکھ کا بل انہوں نے بنا دیا، اب آپ 1 لاکھ مہر مانگنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ جب وہ یہ ساری چیزیں مانگنے میں ڈرتے نہیں ہیں، آپ مہر مانگنے میں کیوں ڈرتے ہیں؟ ارے مہر لڑکی کا وہ حق ہے جو حق اس کو کسی دنیا دار نے نہیں دیا بلکہ اللہ اس کے رسول نے یہ حق عطا فرمایا۔ تو اس کو لڑکے والے اپنی طرف سے فکس نہ کریں کہ اتنا چلے گا، اتنا ہی، تیور بدل جاتے فوراً کہ یہ کیا ہے، مہر ہے کتنا مانگ رہے ہو، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح سے تیور بدل جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں بہرحال، اچھا یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ مہر جو بھی طے ہوتا ہے، آج ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی جو بھی طے ہو پہلی رات ہی اس کو معاف کروا لینا ہے، یعنی وہ بھی نہیں دینا، اتنی بھی اوقات نہیں، 1100 بھی طے ہوا، 11,000 بھی طے ہوا تو وہ بھی نہیں دینا ہے، پہلی رات ہی اسے بھی معاف کروا لینا ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی نہیں دیتے، ہاں دے دیں گے اور بعد میں آتے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضور بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب مہر کا کیا کرنا ہے بتائیے، کیا کرنا ہے؟ شادی ہو کر 18 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 18-25 سال پہلے مہر طے کیا تھا 1100 روپے، 25 سال میں بھی 1100 بیوی کو مہر کے نہ دے سکا اور اب آیا ہے پوچھنے کے لیے کہ انتقال کے بعد مہر کیسے ادا کروں؟ ارے پوری زندگی نہیں دیا، اب کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ پہلے سوچنا تھا، 25 سال سے ساتھ رہ رہی ہے، میرے گھر کا جھاڑو پوچھا سارے کام کرتی ہے، میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ یہی جو ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت